تشریف لاتے ہیں انتہائی ہمارے پیارے ساتھی اور اہل سنت و جماعت کے لیے ایک عظیم سرمایہ محترم جناب مولانا ساجد محمود صاحب اور برطانیہ کے اندر اتنی خوبصورت مسجد ہے بریڈ فورٹ میں مدنی جامعہ مسجد جس کو پہلا نمبر دیا گیا ہے، وہاں کی آپ تقریب تشریف لاتے ہیں اور اپنے ایمان افروز کتاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ استقبال فرمائیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ سرحد شریف، آستانہ عالیہ زندہ باد۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب أمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه وعدت الصلاة انتہائی واجب الاحترام عزت مآب تقدس مآب فرمودہ ولایت گلے گلستان ولایت آبرو سلسلہ ولایت عزت مآب حضور پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب الگیلانی ابراہیم دامر سیاہ میرے بزرگ محسن مربی جاد اسلاف حضرت علامہ قاری رحیم صاحب میرے لیڈر میرے قائد زمانہ طالب علم میں جب ہم کالج اسکول یا یونیورسٹی وغیرہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو راولپنڈی کی فضاؤں میں ایک مجاہد سے عاشق رسول کالجز اور یونیورسٹیز میں اللہ کے نبی کی محبت کی بات کیا کرتا تھا، بڑے خوبصورت پیرائے ابھی تک ان کے چہرے کا حسن سرکار کی محبت کی وجہ سے قائم رہا ہے۔ میرے بھائی حضرت علامہ محمد شاہ جہان مدنی صاحب سیاہ آستانہ عالیہ سے تعلق رکھنے والے، آستانہ عالیہ جنگا شریف سے تعلق رکھنے والے اور اس مسجد کے تمام خادمین ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حق غلامی
اور حق نمک ادا کرنے کی ایک چھوٹی سی صحیح یہاں حاضر حضور کا قبلہ صاحبزادہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ حضرت پیر صاحبزادہ سید فضل عثمان شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ جن کے ساتھ دارالعلوم انبیاء غوثیہ بھیرا شریف میں دوران تربیت میں کچھ دن اور کچھ عرصہ گزارنے کا اتفاق ہوا۔ اللہ کریم نے ہم پر کرم فرمایا، آپ نے ہم فرمایا، حضور نے یاد فرمایا تو غلام آیا اور غلام اتنے غلام آیا۔ حضرات محترم، حضور مجدد علم ثانی کی بات چل رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ہر 1000 سال کے بعد اللہ کریم ایک ایسا آدمی لے کے آئے گا، ایسی ہستی کو خالق کون مقام میری امت میں پیدا کرے گا جو ان کے لیے دین کو نئے سرے سے ریفریش کر دے گا، سبحان اللہ، ریفریش کر دے گا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے دین کو نیا کر دے گا، بلکہ بدعات، بدعقیدگی، برے نظریات، جرائم، گناہ، آلائشی کے تمام تر اثرات کو دور کر کے قرآن و سنت کی تعلیم کا عام کر دیا۔ حضور مجدد علم ثانی آپ اسی سے اندازہ کر لیں۔ ابھی میرے بھائی قبلہ مدنی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں تو میری ایک تربیت فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ جتنے بزرگ ہیں انہوں نے جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، کوئی بڑا کام کرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے عادت یہ ہے کہ ہم سے کوئی اللہ تھوڑا بہت کام لے لے تو ہم اس کو پروپیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ 4 لوگ جانیں اور پھر ہمارا عزت سے نام لے لیں۔ اچھی خواہش ہے، خیر کا کام کر کے کوئی انسان ایک خواہش کرے کہ یہ بھی ایک اچھی خواہش ہے، لیکن بندگان خدا آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اپنے بیگانے جن کا بہت سی باتوں پر ہمارے ساتھ اتحاد نہیں ہے، قربان جائے حضرت امام حضور مجدد علم ثانی کو مجدد علم ثانی کہنے میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے، کسی کو انکار نہیں ہے۔ آج جدید الیکٹرانک ڈیجٹ میڈیا کا دور ہے اور نواز اعظم مفکر اسلام شیخ العالم شیخ الشیوخ خواجہ خواجگان مجدد اعظم نقیب زمان، پتہ نہیں کون سے القاب ہیں جو لوگ اپنے ناموں کے ساتھ سجانے کی دوستوں کو تعلیم کرتے ہیں اور اس پر اربوں خرچ ہوتے ہیں، لیکن کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور مجدد علم ثانی ہے اپنے آپ کو مجدد علم ثانی کہا ہے۔ اپنے کسی مرید کو یہ تعلیم دی ہوگی، حیرت کی بات ہے کہ آج صدیوں بعد بھی زمانہ آپ کو مجدد علم ثانی
سبحان اللہ. چھوٹا بھی کہتا ہے آپ کے اصل نام کو لوگ بھولے. شیخ احمد سہندی کے نام سے کم لوگ جانتے ہیں، لیکن مجدد ثانی کے نام سے اکثر لوگ. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مقبولیت کی رب تعالیٰ کی بارگاہ سے مقبولیت کا نشان ہے. اس وجہ سے اور میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے، جب کوئی انسان اس رب کی رضا کی خاطر، اس مالک کی رضا کی خاطر اس کے دین کی آبیاری کرتا ہے، دین سے علائشوں کو دور کرتا ہے، ظلم اور کفر سے نظریات کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کو عزت کے ساتھ باقی رکھتا ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کی ہے، قرآن کریم کی تلاوت مالک کون کا ارشاد فرماتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله سبحان اللہ. شور بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے. سبحان اللہ. surely the people they said Allah is our Lord. دل سے مانا ثم استقاموا، اس پر استقامت اختیار. زمانے کی چکا چوند، عہدوں کے لالے، مال دولت کی ہوس، شہرت کا شوق، مریدوں کی کثرت، حمایتیوں کی کثرت، دنیا میں عروج، کسی قسم کی دنیاوی علائش ان کو استقامت سے ہٹا نہیں سکتی، ان کے پائے استعداد کو متضبط نہ کر سکی. تتنزل علیہم الملائکہ، وہ اکیلے نہیں رہتے، اللہ کے فرشتے ان کی سنگت کے لیے آتے ہیں، ان کی حمایت کے لیے آتے ہیں اور ان کو پیغام دیتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ. حضرات محترم، کمانے کے انداز بدل گئے. جب کسی انسان کو وسائل ملتے، چار لوگ جاننا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، چاچے مامی کو بھول جاتا ہے. اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ جانے شریف میری بات کو سن کر اس کا کیا معنی لے، لیکن یہ میرے اور آپ کو یہ لمحہ فکریہ بھی ہے جو مرید ہے اور آنکھیں بند کر کے مرید ہو جاتے ہیں. پیر کے متعلق نہیں سوچتے کیا پیر بھی کسی کا مرید ہے؟ کی بات ہے اتنا کہ جس شیخ نے بیعت کیے، باپ دادا کو زمین سے اٹھا کر عرش کے قریب کر دیا، اللہ کے قریب کر دیا. لوگ اس شیخ کا نام لینا پسند نہیں کرتے. ممکن ہے مرید کو پتا چل جائے یہ تو ہمارے شیخ کے بھی شیخ ہیں، کہیں ایسا نہ ڈائریکٹ ہو جائے. اتنی ساری فکر. میں نے اپنی زندگی میں ایک درویش دیکھا ہے جس کا نام پیر محمد کرم شاہ لدری تھا. میں سبق دینے کے لیے بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس سجی جس میں وزیر اعظم نواز شریف تھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا چیئرمین تھا، وزیر مملکت برائے اوقاف موجود، اعجاز 4-5 وزیر لوگوں کا جمع غفیر. پیر محمد کرم شاہ صاحب نے محفل رہن کی، آستانہ عالیہ چشتیاں شریف جو ان کے پیروں کے آستانے سے بلند ہیں، وہاں کے صاحبزادے مسجد کے اندر مدرسے کے اندر موجود تھے، وہ چھوٹ گئے. اس لیے کہ پیر صاحب بہت زیادہ والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے تھے اور اپنے جد امجد طریقہ، ان کے سلسلہ طریقہ
یہ پیر صاحب یہ سپریم کورٹ کا جسٹس ہے اور یہ میرے قوم نے چننے شروع کر دیے تو لوگ ان کے متعلق پتہ نہیں کیا سوچیا. سردار صاحب چن گئے. پیر صاحب نے کہا وزیروں کو کہو واپس چلے جاؤ, مشیروں کو کہو واپس چلے جاؤ, کہا لوگوں کو واپس چلے جاؤ. جب تک میرے پیر کا شہزادہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے گا نہیں پیر کرم شاہی جلسہ شروع نہیں ہوگا. ایسے ہوتے ہیں. سردار صاحب آئے, میں نے دیکھا بڑے چلانے ہیں شہزادہ حمید الدین سیالوی, بڑے چلانے حیرت انتہا ہو گئی. وہ سینیٹر خواجہ حمید الدین سیالوی جب وہ چشتیہ شریف کا سربراہ آیا, ایک قوم پر پیر کرم شاہ جو سپریم کورٹ کا جسٹس ہے اس کے ووٹ تھے اور دوسرے قوم پر خواجہ حمید الدین سیالوی کا نہیں. میں نے نقشہ شریف سے کیا ہے. یہ درد اس لیے ہے کیا بات ہے کتنے آستانے نام لے چورا شریف کا فیض ہے, بڑے بڑے آستانے اور چورا شریف کا ایسا فیض ہے ان کے خلیفوں کے خلیفے بڑے بڑے زمانے کی الحمدللہ. یقیناً وہ بزرگ برحق تھے, انہوں نے محنت کی اور اللہ تعالیٰ کا چورا شریف سے کو فیض ملا اور اس فیض میں کہاں سے کہاں تک کوئی جنگلوں میں بستا ہے آج زمانہ جہاں جا کر ٹکری مارتا ہے, کوئی پہاڑوں میں بستا ہے آج زمانہ جا کر, کیونکہ چورا شریف کی چوری انہوں نے پائی تھی. لیکن آج میں جہاں مجھے خوشی ہے عام یہ بات بھی ہے اور یہ حقیقت ہے, چاہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو یا حضور کے غلاموں کی بارگاہ ہو, آتے ہیں وہی جن کو سرکار سنتا. یہ قانون قاعدہ ہے. لیکن حضور مجدد عرب ثانی کی ذات خلقت آتی ہے. آج لوگ شہرت ملے, دولت ملے, اپنے شہر کو بھول گئے, اپنے والد کے شہر کو بھول گئے, وزیروں کے پیچھے جاتے ہیں, مشیروں کے پیچھے جاتے ہیں, بادشاہوں کے پیچھے جاتے ہیں. لیکن واہ خواجہ صاحب تیرے نصیب پہ قربان ہے, تیرے کردار کی عظمت کو اور تیرے کردار کی عظمت تیری زندگی کی ہر لمحے ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور تاریخ گواہ ہے اس سے پہلے آپ کو زمانہ اتنا نہیں جانتا تھا, ایسی صورتحال نہیں تھی کہ پیچھے بہت بڑی فوج تھی. جب یہ دیکھا کہ اس ملک کا بادشاہ میرے نبی کے دین کو زخمی کر رہا ہے, اس ملک کا بادشاہ اسلام سے ظلم کر رہا ہے, تو فقیر نے اپنے آستانے سے نکل کر مخلوق کے خدا کو, اللہ کے بندوں کو اس گمراہی سے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں نکلے. بادشاہ سے ٹکرا دے لی, بادشاہ کو خالق بنا لیا. اتنی بڑی بادشاہ کا تخت نشین اکبر جو ظلم میں سب کو پتا ہے, زمانہ جانتا ہے, بڑا دہشتناک ہے, اپنے سگے بھائی کو گلے کی دیوار سے نیچے پھینکنے والا آدمی ہے. کسی کی پگڑی کسی کی خلافت کا اس کو کوئی لحاظ نہیں ہے. قربان جاؤں میں مجدد تیرے کردار کی عظمت کو آپ نے اس کو چیلنج کیا, لوگوں کو بتایا, نگر نگر جا کر جگہ جگہ جا کر اس کی مخالفت کی. کیا ہوا؟ اکبر کا نام ختم ہو گیا, اس کا بنایا ہوا دین ختم ہو گیا, لیکن حضور مجدد عرب ثانی کا نام ابھی تک زندہ ہے. آپ کے ساتھ پیار کرنے والے ابھی تک زندہ ہے, اور اکبر کی محبت لوگوں کو جہنم نصیب کرنے والی ہے. لیکن مجدد عرب ثانی
اللہ کریم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو دیکھیں, حضور کے خلفاء کی حالات زندگی کو دیکھیں, اپنے شیوخ کی حالات زندگی کا مطالعہ کریں. جس انسان نے اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑا, دنیا اس کی غلامی بنا, اور جس انسان نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا پانے کی کوشش کی, دنیا اس کے اوپر مسلط ہو گئی. اس لیے یورپ کے اس ماحول میں رہنے والے میرے ساتھیوں, ہمیں اللہ کریم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے, بے شمار آسائشوں سے نوازا ہے, لیکن ہماری زندگی کے لیے بھی ایک امتحان ہے, اور وہ استقامت کا امتحان ہے. اس لیے اس زمانے میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ہم سنت رسول کو عام کرتے ہیں لباس کے ہاتھ تک, ضروری ہے. داڑھی رکھتے ہیں, یہ داڑھی موڑ تک سننا ہے, یہ واجب ہے. بعض لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں شیو کرنا حرام ہے. یہ بھی تھوڑا سا ذہن رکھیں, شیو کرنا حرام ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, اور یہاں تک رکھنا یہ واجب ہے. ایک بالش لباس سرکار کی سنت کے مطابق پہننا, سرکار کی سنت موقع ہے. باقی ہر لباس کا ہر فیشن کا ہمیں پتہ ہوتا ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک پر سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانا, یہ وہ سنتیں ہیں جو ہم ہر روز یہ کام کرتے ہیں. اگر ہم سرکار کی سنت کے مطابق کریں, ہر روز مصطفیٰ کے قریب ہیں. سرکار نے فرمایا زمانہ فتنے کے دور میں جو میری ایک سنت, اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے کردار, محبوب کی ادا کو کتنا پیار ہے, کتنی پیاری ہے. محبوب فرماتے ہیں فتنے کے دور میں جو میری ایک سنت کو قائم رکھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے بدلے سے 100 شہیدوں کا ثواب, ایک سنت, اتنا بڑا ریوارڈ. جس رب کو اپنے محبوب کی ایک ادا 100 شہیدوں کے خون سے بھی زیادہ پیاری, اس پیارے مسلمان کی ذات کا نام. اس لیے حضور کی سنت کو عام کریں, لیکن صرف لباس کی حد تک نہیں, حضور کے بولنے کا انداز بھی عام کریں, حضور کے بتلائے ہوئے اخلاق بھی سیکھنے, اپنے گھر کے ماحول کو مصطفیٰ کی سنت کا بہتر بنانے کی کوشش کریں. جتنا حضور کے قریب ہوں گے اتنے گھروں میں برکتیں آئیں گی, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوگی. یہی کچھ کیا ہے ہمارے بزرگوں نے, آستانہ عالیہ چورا شریف کے بزرگوں نے کیا کیا ہے. نمازیں یوں پڑھتے تھے 5, مزید تہجد بھی پڑھتے تھے, عوامین بھی پڑھتے تھے, محنت زیادہ کرتے تھے بزرگ, لیکن ان کی زندگی کا خاص خاصا کیا تھا, وہ جب بھی کوئی کام کرتے مصطفیٰ کو سامنے رکھتے. سبحان اللہ. اسی چیز سے عظیم سے عظیم کر بنا. یہی غریب والے میرے والد گرامی بے شمار واقعات, الحمدللہ میں اس گھر سے میرا تعلق ہے جس گھر کے اندر چورا شریف کے بزرگوں کی کئی کرامات رہتے ہیں, اور ہم خود آپ کی بات کی وجہ سے کرامت ہے. ہمارے والد گرامی اکثر ہمیں بتایا کرتے تھے, میں ایک دنیا دار آدمی تھا, بابا جی ہمارے گاؤں میں آئے تو مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا تھا. یعنی بابا جی آتے ہیں عورتیں مرد کے پیچھے لگ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں قریب سے گزرا, آپ نے توجہ کی, ذکر جاری کر جاری بے چین میں ہونے لگا. ہمارے انکل تھے میرے والد گرامی کے قصر, سائیں محمد فضلدار کا نام تھا, بڑی کامل جن کو ہمارے محلے کے کئی لوگ
یعنی 2-3 مرتبہ لوگ حج کرنے، آج انگلینڈ کے بہت سارے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہاں پہ کم خال لوگ حج پہ جاتے ہیں. تو لوگ حج پہ گئے تو انہیں حج پہ تکلیف میں طواف میں. اسی طرح میرے یہ میں ان کے خلیفے کی بات کر رہا ہوں، شیخ کا خیال میرے والد فرماتے میں نے کہا، میرے جو کزن تھے کہتے ہیں کہ تو بیعت ہو جا، بزرگوں کے ہاتھ سے بیعت ہو جا. تو میں نے کہا بزرگ بڑے بوڑھے ہیں، یہ کوئی جوان سا ہونا چاہیے. کہتے ہیں لیکن دل بے چین. کچھ دنوں کے بعد میں نے سائیں صاحب کو کہا مجھے لے چلے، میں نے بزرگوں کا بیعت ہو. کہتے ہیں جو ہی قدم رکھا حضرت کے سامنے، ان کے کمرے میں داخل ہونے لگے تو کہتے ہیں کسی جوان کے پاس جانا تھا، میرے پاس یہ ہے رسائی اللہ کے بندے کی. اسی طرح بہت سارے ایسے مسائل ہوئے. ایک مرتبہ کوئی لڑائی ہو گئی گاؤں میں. ہمارے والد گرامی بڑے جاندار آدمی اور اللہ تعالیٰ کا اوپر پڑا ہے طاقتور تھے، اسی لیے آستانہ کے پورا شریف سے انہوں نے ان کو جنگی کا خطاب ملا بجائے اور حضرت نے سوٹا کیا کہ اللہ کے دین کی خاطر استعمال. گاؤں میں ایک لڑائی نہیں، وہاں پہ قتل و غارت کا اندیشہ تھا. انہوں نے جا کر دونوں پارٹی کو مار دیا، لیکن مقدمے میں ان کا نام آنے لگا. اسی پریشانی کے عالم میں کم و بیش 100 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہمارے گاؤں سے شریف. اس وقت فون نہیں، خط بھی چوتھے 5ویں دن ملتا تھا. دوسرے دن صبح میرے والد کہتے ہیں میں صبح کی اذان دے کر نکلا، نماز پڑھ کر تو چورا شریف سے خاطر ہوئی تھی. کہتا ہے حضور نے فرمایا کمنا کرنا کچھ نہیں ہوگا، پریشان یہ رسائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چیرا شریف، آستانہ عالیہ چیرا شریف، حضرت پیر سید فضل عثمانی شاہ صاحب. یہ کیونکہ میرے بادشاہ جاگ گیا، میں نے حضرت کہا میرے بادشاہ، آپ بھی بادشاہ ہی تھی لیکن میرے خاص بادشاہ. حضرت کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، ساتھ ہی کوئی مبالغہ آرائی نہیں آئی. بنظر خیر غلامی کا جو رشتہ ہے اس کی وجہ سے بھی نہیں، حقیقت بیان کرنا. آپ کے اندر الحمدللہ زمانہ ہے طالب علمی میں، ابھی تو ماشاءاللہ کافی عمر ہو گئی ہے. جب میرا شریف ہے تو آپ 15-16 سال اس وقت بھی آپ کے اندر الحمدللہ ولایت کی صفات ہے. سبحان اللہ. آپ کا انداز اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں جیسا. غریب آیا کوئی وہاں پہ مدرسے میں آپ کو پتہ ہے کئی طلبے علم ہوتے ہیں بہت اچھے، کئی میری طرح غریب ہوتے ہیں. جا کر آج کی شاہ جی میرے پاس کچھ نہیں ہے، ضرورت ہے، آپ کرم فرماتے تھے جو ہوتا دے دیتے. ہم کہتے ہو اس طرح تو لینے لگی رہیں گی، تو آپ کرم فرمائیں تھوڑا سا. آپ کہتے تھے نہیں میں چورا شریف کا ساتھ لیتا ہوں، مثالی نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت انداز رہا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم نے آپ کو بچپن سے تقوی عطا فرمایا ہے. اور میں انصاف کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ہم نے سنا ہے مادر ذات غریب ہوتے ہیں، لیکن پیر فضل عثمان شاہ کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ مادر ذات سبحان اللہ. الحمدللہ. اور مردہ ولایت ہے آپ کو چورے کی شاید ہوا کسی نے نہ کھائی ہو جائے، وہ ہوا ہی ایسی ہے وہاں سے انسان جائے اس نگر سے گزرے وہ دھول وہ
بتی جب انسان کے اندر جاتی ہے تو دل کو اجلا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. پیر پٹھان چشتیوں کے بادشاہ، ان کا نگر ہوا، پورا شریف سے گزر ہوا. انہوں نے مریدوں سے کہا مریدو مجھے یہاں سے ولایت ہوا ہے. سبحان اللہ. یہاں کون ہے؟ مریدوں نے کہا یہ بابا نور محمد چرائی گئے. سبحان اللہ. آپ حاضر خدمت آستانہ عالیہ محترم، یہ وہ آستانہ ہے، بے شمار آستانوں نے فیض پایا. آپ کو شاید یہ ہو آستانہ عالیہ موڑا شریف کو چورا شریف سے فیض، پھر آستانہ عالیہ موڑا شریف سے لہریہ شریف کو آستانہ عالیہ لہریہ شریف، آستانہ عالیہ گنگول شریف، ان تمام آستانوں کو وہاں سے فیض ہے. آستانہ عالیہ باولی شریف چورا شریف کا فیض ہے. وہاں سے پھر آگے ٹھاکری شریف جو ہمارے اس علاقے کے معروف آستانے ہیں ان کے نام میں بتا رہا ہوں. آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف وہ چورا شریف کا فیض ہے. آستانہ عالیہ جماعتیہ حضور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب الحمدللہ میرے والد گرامی اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب پیر بھائی تھے. حضور حافظ محمد کریم صاحب جو میرے والد پیر بھائی تھے. حضور سید جنرل شاہ صاحب بخاری اور میرے والد بھائی تھے. اور جب میرے والد گرامی حضرت مولانا فضل احمد صاحب جو اپنے زمانے کے ولی کامل تھے جلیاری شریف والے، ان کے سامنے جاتے وہ کہتے تھے لوگوں مجھے اٹھاؤ میرے پیر کا پیر بھائی یہ وہ آستانہ ہے. آستانہ عالیہ چورا شریف بہت بڑا. میں اپنے سب سے عرض کر رہا تھا میرا دل کرتا ہے ان سارے شریفوں کو اکٹھا کروں. آپ کا چورا شریف کا جو فیض ہے تو ان کے درمیان آپ بیٹھے ہو کبھی ہم بھی ستاروں کے اندر چاند کو دیکھیں اور مزے لیں. اللہ تعالیٰ تمام شیعوں کو اپنے پیروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور بڑے بڑے پیروں کو بھی اللہ سے یقین بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اللہ سے یقین بننے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی پر اتفاق رکھتا ہوں. غالب وقت زیادہ لے لیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ اس آستانے کا یقیناً یہ ہم دعائیں لینے آتے ہیں اور ان کی برکتیں یقیناً ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن خلوص دل کے اظہار کے لیے، محبت کے اظہار کے لیے یہی کہتا ہوں یا اللہ کریم اس آستانے کو اور بلندیاں فرما اور حضور کے خدا کو ان سے زیادہ فیض ہونے کی فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بہت بہت شکریہ.